سامنے رکھے تو اس کی ایک کامن وجہ فائنڈ آؤٹ کرے، تو اس کامن وجہ کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی علاج تجویز کرے، تو یہ کامیاب ترین طبیب ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھی والے بھی سمجھتے ہیں کہ سارے سمپٹمس سمجھنے کے بعد ایک پراپر دوا کو چوز کرنے والا ڈاکٹر ماہر کہلاتا ہے۔ ایلوپیتھی میں بھی ایسا ہی ہے، دوا ایک کافی ہوتی ہے، ہاں ہیلپنگ میڈیسن ہو سکتی ہے، یا ساتھ کوئی سائیڈ ایفیکٹس کو ریموو کرنے والی دوا ہو سکتی ہے، یا ساتھ کوئی ٹانک ہو سکتا ہے۔ بیسک دوا ایک ہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی MBBS بیٹھا تو بالکل سمجھ لے گا اس بات کو۔ طب میں بھی ایسا ہی، بیماری یا ایسڈ کی وجہ سے لگتی ہے، یا سالٹ کی وجہ سے لگتی ہے، یا الکلی کی وجہ سے لگتی ہے، اور ریمیڈی ایک ہی ہوتی ہے۔ اور ایک بیماری کے 100 سمپٹمز ہو سکتے ہیں، کبھی کسی بندے کو ایٹ اے ٹائم 2 بیماریاں نہیں ہو سکتی، ایک بیماری ہوتی۔ اچھا، یہ میں نے تھوڑی سی وجہ بتائی ہے کہ میں ایک قرآن پہ کیوں پہنچا۔ ساری بیماریوں کا علاج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قرآن شریف ہے۔ یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں۔ آپ کو جگہ جگہ خطابات میں لوگ قرآن قرآن کرتے نظر آئیں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھ کر یہ نتیجہ نکالا ہوتا ہے، ویل ڈن۔ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے یہ لفظ سنا ہوا ہوتا ہے اور محض بول رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے قرآن کو پڑھا ہے، میں ان کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ قرآن اول تا آخر آپ پڑھ لیں، قرآن میں سب سے زیادہ آیتیں رد الحاد پر ہیں۔ شاید بعض لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہو، بعض لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ الحاد تو اس دور کی پیداوار ہے۔ نہیں، الحاد کا باقاعدہ لفظ، دہریہ کا باقاعدہ لفظ یہ قرآن کے اندر موجود ہے اس زمانے سے۔ اور منکرین خدا، منکرین رسالت، منکرین آخرت آپ شروع میں نہیں دیکھتے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ اور وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ بالکل سٹارٹ سے ہی قرآن رد الحاد شروع کر دیتا ہے۔ اور توحید خداوندی پر جتنی آیتیں ہیں، اب ان پر آپ غور کریں نا، چونکہ پچھلی صدی میں ہم ایک مخصوص سوچ لے کر کچھ مخصوص طبقوں کے پیچھے ہم نے کام کیا ہے ماشاءاللہ، لیکن دوسری طرف صرف نظر ہو گیا کمزوری تو یہاں ہے، دوسری طرف، تیسری طرف، چوتھی طرف کئی اور غلطی کے گیٹ ویز تھے، ان کو طرف ہماری توجہ نہیں گئی۔ لہذا ہم نے جس طرح قرآن نازل کیا گیا ہے، اصل اور اوریجنل اینک کے ساتھ قرآن کو نہیں دیکھا۔ جس رنگ کی ہم نے اینک پہنی تھی، ہمیں قرآن کے الفاظ اسی رنگ کے نظر آئے۔ اب دیکھیے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، بالکل پہلے پارے کے آغاز میں یہ آیت موجود ہے۔ بولیے کس کے خلاف ہے یہ مشرکوں کے خلاف ہے۔ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ان کے خلاف ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم اپنی نشانیاں انہیں آفاق میں دکھائیں گے۔ آپ اس آیت کا اگا پیچھا اور ساری تحقیق دیکھ لیں، رد الحاد ہے۔ جو میں نے آیت خطبے میں پڑھی رد الحاد ہے۔ اور وما یہلکنا الا الدہر، دہر کا نام لے کر رد الحاد ہے۔ الذین یلحدون فی اسمائہ، جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، رد الحاد ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن میں سب سے زیادہ آیتیں اس موضوع پر، یا کم از کم ایسا تو کہہ سکتے ہیں کہ جن موضوعات پر سب سے زیادہ آیتیں وارد ہوئی ہیں ان میں سے ایک رد الحاد کا موضوع۔ یہ میں نے احتیاط کے پیش نظر بات کر دی۔ تو قرآن کی طرف توجہ دینے کے لیے میں نے اپنا ایک وجہ پیش کی آپ کی خدمت میں کہ قرآن کو اگر ہم پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی، ہاں یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے تو حدیث کی روشنی میں پڑھنا، نہیں تو ایک نئی مصیبت ہم اپنے گلے ڈال لیں گے۔ قرآن کو حدیث چھوڑ کے پڑھنا پھر گمراہی، اور قرآن کو گھڑی ہوئی حدیثوں کی روشنی میں پڑھنا یہ شاید اس سے بڑی گمراہی ہے۔ تو اب یہ جو اسلام کا جو صحیح طریقہ کار اور مختار رویہ ہے قرآن کو اسٹڈی کرنے اور سمجھنے کا، اس کے لیے یہ بڑی 2 بنیادی چیزیں ہیں کہ قرآن کو حدیث کی روشنی میں
اجماع کی روشنی میں، اقوال صحابہ اور تابعین کی روشنی میں پڑھا جائے اور سمجھا جائے، اور حدیثیں چھوڑ کر بھی نہ پڑھا جائے اور گھڑی ہوئی حدیثوں کی روشنی میں بھی نہ پڑھا جائے، اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ صحیح اسلامی طریقہ کار اور قرآن کو سمجھنے کا جو پراپر راستہ ہے وہ یہی ہے۔ ایک میں بات ضمنی طور پر عرض کر دیتا ہوں، اس کا کوئی برائے مہربانی منفی مطلب نہ لے۔ ابھی شعیب بھائی نے بتایا فقیر کی ایک تفسیر مقاصد التنزیل عربی میں، وہ ہم نے اسی ذہن سے لکھی۔ کتاب کا نام ہی سوچے نا، مقاصد التنزیل، یعنی وحی یا قرآن کا اصل مقصود کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں بتانا کیا چاہا ہے، اور ہم اس میں سے کھینچ کھینچ کے ثابت کیا کرتے رہتے ہیں۔ تو کھینچ کے ثابت کرنے کی بجائے جو چیز مقصوداً وہاں پر بیان ہوئی ہے، عبارت النص کے طور پر۔ عبارت النص کا مطلب ہوتا ہے جس مقصد کے لیے کوئی آیت نازل ہوئی ہو اس کو پہلے پڑھا جائے نا۔ جب کھچا تانیاں غالب ہو جاتی ہیں اور تو اس وقت مقصود رہ جاتا ہے۔ اب ہم اگر مقصود کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیں گے کہ صرف رد الہاد ہی نہیں، تمام ادیان باطلہ کا رد آپ کو قرآن میں سے میسر آئے گا۔ اس میں ہم نے دیکھا مقاصد التنزیل پوری تفسیر کا یہ انداز ہی یہ ہے، اسلوب ہی یہ ہے، اور تحریر کا پیٹرن ہی یہ ہے۔ ہم نے اردو میں ترجمہ بھی کیا قرآن شریف کا، صرف یہ ذہن میں رکھ کے کہ ترجمہ پڑھنے والے کو اردو میں ترجمہ پڑھنے کے بعد کہیں مجبوری ہو تو میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن امید ہے کہ ترجمہ پڑھنے کے بعد تفسیر کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ترجمہ اتنا ایزی ہے، جیسے اردو کی کوئی کتاب بندہ پڑھ کے تو اس کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، اس طرح کا ترجمہ ہم نے کیا ہے۔ اب ترجمے کتنے محققانہ ترجمے ہیں۔ میں نے جب ترجمہ کیا تو میں نے دیکھا کہ میں علماء کے حق میں یقین کیجئے کہ میرے ہاتھ اٹھ جاتے تھے دعا کے لیے کہ بڑی محنت فرمائی ہے انہوں نے۔ مسئلہ صرف یہ ہوتا تھا کہ تحقیق کے مطابق ترجمہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جملہ ایسا ہے کہ عام آدمی کو سمجھنے میں دشواری۔ اب ایسا ترجمہ کرنا کہ اردو بھی آسان ہو اور قرآن کے الفاظ کی روح بھی ڈسٹارٹ نہ ہو، یہ ایک بڑا امتحان تھا۔ اور جو ہم سے پہلے بزرگوں نے ترجمے کیے ہیں انہوں نے اسی روح کو قائم رکھنے کے لیے یہ محنت فرمائی، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ تو میں نے سب سے زیادہ جو فائدہ لیا ترجمہ کرتے وقت تفسیر نصفی سے لیا۔ میرا ایک تجربہ ہے، میں ایک طالب علم ہوں، محنت کرتا رہتا ہوں۔ نصفی، بیضاوی، جلالین، یہ تین تفسیریں میرے سامنے تھیں۔ کہیں کہیں تفسیر بغوی سے بھی فائدہ لے لیتا تھا، اور کہیں زیادہ الجھ جاتا تو قرطبی اور روح المعانی، ان بڑی تفسیروں سے بھی فائدہ لیتا رہا، اور پوری محنت سے ایمانداری سے کوشش کی ہے کہ کوئی ترجمہ، کسی آیت کا کسی لفظ کا ترجمہ قرآن کی اصل نزولی روح کے خلاف نہ ہو، اور اس کے اندر کوئی لفظ ایسا مشکل بھی نہ ہو۔ یہ دو چیزیں سامنے رکھنا میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ تو یہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ اس دور کی یہ جو جدید ضرورتیں ہیں نا، یہ ساری کی ساری پورا کرنے والی ایک ہی کتاب قرآن ہے۔ جب آپ قرآن کو حدیث کی روشنی میں پڑھیں گے تو حدیث آٹومیٹک، ہماری اس تفسیر مقاصد التنزیل میں تقریباً، ہمارے ایک دوست نے وہ چیک کر کے بتایا مجھے کہ تقریباً 6000 حدیثیں اس کے اندر موجود، صرف 2 والیوم ہیں، 700 صفحے کے 2 والیوم، بہت بڑے ہزار صفحے کے والیوم بھی نہیں، لیکن 6000 حدیثیں۔ ہم یہ دوستوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ تفسیر پڑھو گے تو دورہ حدیث خود بخود ہوتا رہے گا۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ محنت کی ہے۔ تو میں نے 4 داخلی عوامل بتائے ہیں جو الہاد کو سپورٹ کرتے ہیں، اور بہت سے علاج اور بھی ہو سکتے تھے، مثلا الہاد پر لیکچر دیے جائیں۔ آج کی یہ نشست بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ یہ چیزیں فائدے سے خالی نہیں ہیں، لیکن ایک بہت زیادہ کامن چیز میں نے بتائی ہے کہ ہر پلیٹ فارم پر جو بھی داخلی عامل ہے الہاد کو سپورٹ کرنے والا، اس کے علاج کے طور پر اگر آپ ایک ہی چیز چاہتے ہیں، جیسے میں نے ڈاکٹری اور ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، طب کے حوالے سے بات کی کہ ایک دوا تجویز کرنی ہو نا، تو جو سمپٹمز کے اوپر کامنلی فٹ بیٹھتی ہو تو وہ قرآن ہے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.